بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی زیادتی ہوگی اگر مجھ پر آوارگی کا الزام صرف اس لیے لگایا جائے کہ میں خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کا خواہش مند رہتا ہوں۔ خوبصورت چیزوں سے متاثر ہونا اور ان کے قریب رہنے کی خواہش کرنا ایک فطری عمل ہے جو ہر اس ذی روح میں ہوتا ہے جس میں خوبصورتی کی حس ہو، لیکن اکثر لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، میں کسی سے چھپائے بغیر لڑکیوں سے دوستی کرتا ہوں، لیکن اخلاقی حدود سے تجاوز نہ تو میں نے کبھی کیا ہے اور نہ کسی لڑکی کو اس حد تک آگے بڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک شوق اور بھی ہے، ان لڑکوں کو بے وقوف بنانا جو لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی زندگی برباد کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لڑکے ٹیلی فون کا انتخاب کرتے ہیں، رات گئے ادھر ادھر نمبر ملانا ان کا معمول ہوتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ حرکتیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ میں نے بھی ایسی بہت سی لڑکیوں کے فون ریسیو کیے ہیں جن میں سے بعض اب بھی میری دوست ہیں، لیکن ایسی لڑکیوں سے میں ہمیشہ دوری اختیار کر لیتا ہوں جو دوستی ہوتے ہی تیز تار اقدامات کی طرف میل ہوتی ہیں۔ شعیب ان تمام معاملات میں میرا رازدار رہا ہے، مگر خود اسے اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف میری دوستی کی خاطر ان معاملات میں صرف اس حد تک میرے ساتھ رہتا ہے کہ کسی موقع پر خود اس کے شامل ہونے کا خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ رات کو 1 بجے کے بعد جب بھی میرے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تفریح کے لیے کسی خواہش مند کی کال ہے۔ اس قسم کے خواہش مند لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں موبائل کا بٹن آن کر کے خاموش رہ کر دوسری طرف سے بولے جانے کا انتظار کرتا ہوں۔ اگر دوسری طرف آواز لڑکے کی ہوتی ہے تو میں اس سے لڑکی کی آواز میں گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ مجھ میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت ہے کہ میں لڑکی کی آواز بھی نکال لیتا ہوں، لیکن میری اس صلاحیت سے میرے گھر والے واقف نہیں۔ اس آغاز کے بعد میں اس ٹیلی فون کال کا ذکر کروں گا جس نے میری زندگی کو ایک خاص موڑ پر پہنچا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 10 دسمبر کی رات کے 1 بجے تھے۔ 2 بیل کے بعد میں نے ریسیور اٹھا لیا اور معمول کے مطابق خاموش رہا۔ ہیلو! آخر دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور میں نے دم ساتھ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آواز پھر آئے تاکہ میں اسے اچھی طرح شناخت کر لوں۔ یہ اندیشہ بھی رہتا ہے تاکہ کال کسی جاننے والے کی نہ ہو۔ کبھی کبھی جاننے والوں کی کال بھی بے وقت آ جاتی ہے۔ تم بول کیوں نہیں رہی ہو نادیہ؟ دوسری طرف سے پھر آواز آئی۔ اس مرتبہ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ نادیہ تو میری چھوٹی بہن کا نام تھا۔ ہیلو! تیسری مرتبہ وہ آواز پھر آئی۔ ہیلو! میں نے لڑکی کی آواز بنا کر کہا، نادیہ سو چکی ہے، کیا اسے اٹھا دوں؟ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا گیا۔ میرا نام سمیرہ ہے، میں نادیہ کی کزن ہوں، آج ہی اسلام آباد سے آئی ہوں۔ سمیرہ دوسری طرف سے اسکاری لے کر کہا گیا۔ بڑی خوبصورت نام ہے آپ کا، شکریہ۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ نادیہ سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو کوئی نہیں، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گی؟ ضرور پوچھیے۔ رات کو کبھی کبھی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس وقت اگر کسی لڑکی سے فون پر چند منٹ اچھی باتیں کر لی جائیں تو گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، یہ نازیبا بات ہے؟ میں نے کہا کہ نازیبا تو نہیں کہا جا سکتا، بشرطے نازیبا باتیں نہ کی جائیں۔ گڈ، آپ تو میری ہم مزاج نکلی۔ دوسری طرف سے خوش ہو کر کہا گیا، نادیہ آپ کی ہم مزاج نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر کہا گیا، عجیب اتفاق ہے کہ جہاں میں نے فون کیا وہاں کوئی نادیہ بھی ہے، میں نے تو یہ نام بس یوں ہی لے لیا تھا۔ بات آگے بڑھانے کے لیے اوہ، میں نے ایک طویل سانس لی، میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس لڑکے سے نادیہ کا ٹیلی فون افیئر چل رہا ہے۔ آپ اسلام آباد میں کیا کرتی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا، بس مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، میرا نام کامران ہے۔ جواب آیا،
اوہ، دوسری طرف سے ہنس کر کہا گیا، آپ بہت دلچسپ باتیں کر لیتی ہیں، کیا میں آپ کو اپنا دوست سمجھ لوں؟ میں نے کہا، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی، دراصل یہاں میں بڑی تنہائی محسوس کر رہی ہوں، نادیہ تو بہت چڑچڑی سی ہے، اگر آپ میرے دوست بن جاتے ہیں تو جتنے دن میں یہاں ہوں بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، آپ مجھے بہت اچھا دوست پائیں گی، کیوں نہ کل ملاقات کر لی جائے، اگر آپ کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ جی نہیں، میں کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ کل کس وقت کہاں ملا جائے؟ چائنا ٹاؤن دیکھا ہے آپ نے؟ چائنا ٹاؤن ریسٹورانٹ؟ جی ہاں، کل شام 6 بجے وہاں آ سکتی ہیں؟ ضرور آ جاؤں گی، آپ اپنا فون نمبر تو بتائیں۔ کیوں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، اچانک آپ کو ٹیلی فون نمبر کا خیال کیوں آ گیا؟ اچانک کسی وجہ سے پروگرام تبدیل بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں آپ کو کم از کم اطلاع تو دے دوں گی۔ ہاں یہ تو ہے۔ دوسری طرف سے میرے خیال کی تصدیق کی گئی اور پھر نمبر بھی بتا دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کل کی ملاقات تو پکی ہے نا؟ 100% پکی۔ میں بے چینی سے انتظار کروں گا، میں صبح وقت پر پہنچوں گی۔ اچھا، اب شب بخیر، مجھے اب زور کی نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیند آ رہی ہے تو آپ سوئیں، اللہ حافظ۔ میں سلسلہ منقطع کر کے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے وہ نمبر ڈائل کیا جو دوسری طرف سے بتایا گیا تھا۔ گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور آواز آئی، ہیلو۔ بس ٹھیک ہے، میں نے ہنس کر کہا، میں نے یہ تصدیق کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے صحیح نمبر بتایا ہے یا کہ میں غلط نمبر کیوں بتاؤں گا؟ دوسری طرف سے کہکا لگا کر کہا گیا، اچھا شب بخیر۔ میں نے ہنس کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر ایک خیال آیا تو میں نے دوبارہ ڈائل کیا، دوسری طرف گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا گیا، پھر وہی آواز سنائی دی، کتنی بار آزمائیں گی؟ ایک ضروری بات پوچھنے کا خیال نہیں رہا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، آخر ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کیسا لباس پہن کر آئیں گی؟ میں کچھ سوچنے لگا، پھر مجھے ایک اور شرارت سوجی۔ میں نے کہا، میں سفید شلوار سوٹ پہن کر آؤں گی، گلے میں کالے بٹن لگے ہوں گے، ہاتھ میں چھوٹا سفید پرس ہوگا۔ آپ بہت سادگی پسند معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ کی شناخت کیا ہوگی؟ میں ایسا کروں گا کہ ریسٹورنٹ کا مینیو مستقل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، گڈ نائٹ۔ آپ کتنی دیر بعد فون کریں گی؟ اب نہیں کروں گی، میں نے ہنس کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھ پر ایک اور شرارت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے پھر ریسیور اٹھایا۔ اس مرتبہ میں نے جو نمبر ڈائل کیا تھا وہ میری منگیتر ہینا کا تھا۔ ہینا میری چچا زاد تھی، اس سے میری منگنی کو 8 ماہ گزر گئے تھے۔ اس کے میرے والدین کی خواہش تھی کہ جلدی سے جلدی شادی ہو جائے، لیکن میں انہیں مختلف بہانوں سے ٹال رہا تھا۔ شادی کے احساس سے ہی مجھے وحشت ہوتی تھی۔ شادی کے بعد یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی اس قسم کی شرارتوں کو جاری رکھ سکتا؟ تقریباً 2 بج رہے تھے۔ دوسری طرف کئی مرتبہ گھنٹی بجی، پھر ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو، بھری ہوئی آواز ہینا ہی کی تھی۔ میں ساجد بول رہا ہوں۔ ہینا، خدا سمجھے تم کو، ہینا نے جھنجک کر بولا، اتنی رات کو بور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی ایم سوری ہینا، دراصل اس وقت گھبراہٹ ہو رہی تھی تو مجھے بور کیوں کیا؟ تمہاری دوستوں کی کمی تو نہیں ہے؟ ہینا نے مجھے جلے کٹے لہجے میں کہا، مگر ان سے وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا جلدی بکو۔ میں اور ہینا بھی ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح تکلف تھے۔ بکنا یہ ہے محترمہ کہ ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تم سے کچھ بات کرنا ہے، لیکن وہ بات ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتی۔ کل شام 6 بجے سے پہلے چائنا ٹاؤن ریسٹورنٹ پہنچو، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ بات ایسی ہے کہ گھر پر نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ سنو تو، میں نے جلدی سے کہا، وہی لباس پہن کر آنا جو پچھلے ہفتے تم نے اپنی سالگرہ پر پہنا تھا۔ کیوں؟ ہینا نے حیرت سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لباس میں تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ شکر ہے کہ میں تمہیں اچھی بھی لگی، ہینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھی تو تم مجھے ہمیشہ ہی لگتی ہو۔ خیر چھوڑو، میں آ جاؤں گی۔ اب میں فون بند کرتی ہوں۔ آنکھیں بند کیے
باتیں کر رہی ہوں تاکہ نیند کا تسلسل کچھ تو قائم رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، لیکن لباس وہی پہن کر آنا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے ایک ہنسی سی لگائی اور چادر اوڑھ لی۔ میں آنے والی شام کے واقعات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہنا سے کامران کے معاملے یقیناً مزہ دیتے، اور ٹھہرا ہنا کا منگیتر۔ مجھے یقیناً یہ حق تھا کہ کامران کو آڑے ہاتھوں لیتا، اس لیے دوسرے دن اکیلی ہی چینا ٹین پہنچا۔ ہنا ایک گوشے کی میز پر بیٹھی کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہیلو، میں نے اس کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ مجھ سے پہلے ہائیں پہنچ گئی، مشکل سے 2-4 منٹ ہوئے ہیں۔ تم کیا پیو گے؟ اس موسم میں تو میرا خیال ہے کہ آئس کریم کھائی جائے۔ ہنا نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کامران کی تلاش تھی۔ کیا کسی کی تلاش ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے جلدی سے کہا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں اس وقت کوئی اور جاننے والا نہ ہو، اگر ہو بھی تو کیا ہے، تم تو اپنی ساری دوستوں سے ڈنکے کی چوٹ پر ملتے ہو، میں تو پھر بھی تمہاری منگیتر ہوں۔ اسی وقت میری نظر 2 میزیں چھوڑ کر تیسری میز پر بیٹھے ہوئے آدمی پر پڑی تو میں بکلا گیا۔ وہ آدمی ریسٹورینٹ کا مینیو اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کامران تھا، لیکن میرے چونکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ریسٹورینٹ کا مینیو اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ فون پر اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا تھا۔ وہ ایک وڈیرے کا نہایت شرپسند لڑکا عارف ٹی تو اس کی جیب میں ہر وقت رہتی تھی۔ وہ میرے پڑوس میں ہی رہتا تھا، لیکن اپنی تمام تر بےہودہ حرکتوں کے باوجود میرے والد صاحب کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کے والد صاحب سے میرے والد صاحب کے تعلقات خاصے خوشگوار تھے۔ ان تعلقات کے باوجود میں نے کبھی عارف سے علیق سلیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور ہمیشہ اس سے دور دور رہا تھا۔ ٹی ہر وقت اپنی جیب میں رکھنے والوں کی قربت کا تو خیال بھی میرے لیے حد درجہ وحشت انگیز تھا۔ میں اس خیال سے بہت بری طرح بکلا گیا کہ میں نے ہنا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ عارف اب آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کیا بات ہے؟ ہنا نے میری وکلاہٹ محسوس کی کہ کچھ نہیں۔ میں ہکلا گیا اور جیب سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا جو پسینے سے کچھ نم ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اچانک تمہاری طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، ہنا نے تشویش کا اظہار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے کوئی معقول بہانہ تو نہیں سوجھا، لیکن ویٹر نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ جب وہ آئس کریم رکھ کر چلا گیا تو ایک کپ میں نے اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اچانک کچھ اختلاف سا ہوا ہے، آئس کریم کھانے سے یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے چور آنکھوں سے عارف کی طرف دیکھا جس نے اچانک مینیو کو اس طرح اپنے چہرے کے سامنے کر لیا جیسے خود کو کسی سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی وقت ایک لڑکی ہماری میز کے قریب آئی اور بے تکلفی سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسی تھی کہ اس کی قربت سے میں بے چین ہو سکتا تھا۔ بھینگی تھی، رنگا سیاہی میل ہونے کی حد تک سانولی تھی، جس کو اس نے میک اپ تھوپ کر ناپسندیدہ بنا لیا تھا۔ فرمائیے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلے ہوئے انداز میں کہا، کیا آپ کو یہاں کوئی اور خالی میز نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں ان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی میز پر آج۔ اس نے ہنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ بد مزاج کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے جیسے شکایت کی، میں خود تو نہیں آئی ہوں، آپ ہی نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے بلایا تھا؟ میں نے بکلا کر کہا، رات کو فون آپ نے نہیں کیا تھا؟ کیا بکواس ہے، میں کیوں کرنے لگا فون؟ تم سن رہی ہو ہنا، میں اسے بلاؤں گا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو تمہارا شوق ہے، ہنا نے خشک لہجے میں کہا۔ فون پر دکھائی تو دیتا نہیں ہے کہ دعوت کسے دی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو فون نہیں کیا محترمہ، میں نے اس لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، آپ یہاں سے چلتی پھرتی نظر آئیں، مناسب بھی یہی ہے۔ ایک گھراہٹ سنائی دی اور میز کی چھوٹی کرسی بھی آباد ہو گئی اور عارف تھا۔ بھینگی لڑکی اچانک کچھ سہمی ہوئی نظر آنے لگی۔ تمہارے ٹیلی فون کی میں نے کافی شہرت سنی ہے، عارف نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔
مجھے اس کی آواز رات کی آواز سے مختلف لگی۔ تمہاری خبر تو میں بعد میں لوں گا، عارف نے پھینگی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ لڑکی عارف کو دیکھ کر اتنی سہم چکی تھی کہ دھمکی ملتے ہی ایک کرسی سے اٹھی اور وہاں سے چلتی بنی۔ میں تم سے بہت بری طرح پیش آتا، عارف نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، لیکن افسوس میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے والد اور میرے والد کے تعلقات بہت قریبی ہیں۔ بہرحال تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں چلنا ہوگا؟ میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا اور تمہارے والد کو بتاؤں گا کہ تم نے میری بہن کو فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ یہ غلط ہے، میں نے اسے فون کر کے نہیں بلایا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں ہنا کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں عارف سے ڈرا ہوا ہوں۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ تمہارے گھر چل کر ہوگا، عارف نے کہا۔ سنیے، ہنا بول پڑی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر لیا جائے؟ آپ کہہ رہی ہیں تو؟ وہ مسکرایا۔ میں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن بات ان کے والد تک تو ضرور پہنچ جائے گی۔ بائی دا وے، یہ آپ کے، یہ میرے چچا زاد ہیں۔ کیا یہ اس وقت اچانک آ گئے؟ اچانک ہنا کی پیشانی پر سلوپ پڑ گئی۔ آپ کو ہمارے معاملے میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بول پڑا۔ عارف نے پہلے تو مجھے گھورا، پھر ہنا کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ خیر پھر کبھی صحیح۔ وہ چلا گیا اور میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ہنا مجھے گھورتی ہوئی بولی، یقیناً رات کو تم نے کوئی شرارت کی ہے، لیکن کہیں کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ چلو آئس کریم کھاؤ۔ میں نے پھر کپ اٹھا لیا، آدھی تو گھل چکی تھی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کس مسئلے پر بات کرنی تھی؟ پھر کبھی اس وقت موڈ بالکل چوپاٹ ہو گیا ہے۔ چائنا ٹاؤن سے جب میں گھر پہنچا تو فوراً ہی والد صاحب سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، چائنا ٹاؤن کی آئس کریم کیسی ہوتی ہے؟ میں سمجھ گیا کہ عارف نے میری شکایت جڑ دی ہے۔ دوسرے دن والدہ صاحبہ کی زبانی معلوم ہوا کہ آج میری اور ہنا کی شادی کی تاریخ کی جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح احتجاج کرنے کے بجائے میں نے سر جھکا دیا۔ اب میں خود بھی چاہتا تھا کہ ہنا سے جلد شادی ہو جائے، ورنہ وہ عارف کا بچہ ہنا کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ دونوں طرف کے والدین اس معاملے میں جلدی کر رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں سب مکمل تھی۔ ایک ہفتے بعد ہنا کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ رات 3 بجے مجھے دلہن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں ہنا کو اپنی اس دن کی شرارت کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا اور اس سے معافی مانگ لوں گا۔ ہنا مجھے دیکھتے ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے، لوگوں کی بھیڑ نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے، ان بھاری کپڑوں نے تو مجھے جان ہی نکال دی ہے۔ ارے ارے کچھ حیا کرو، میں نے شرارت سے کہا۔ حیا گئی جہنم میں، گرمی سے میرا برا حال ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے باہر لان میں لے چلو۔ لان میں تو کوئی دیکھ لے گا، خواہ مخواہ باتیں بنے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ پچھلے دروازے سے باہر باغ میں نکل چلتے ہیں، کہیں بھی چلو، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں ہنا کو پچھلے دروازے سے باہر باغ میں لے گیا۔ باہر نکلتے ہی ہنا لمبی لمبی سانس لے کر بولی، دلہن بننا بھی کسی عذاب سے کم نہیں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پلیز تم گھر میں سے کچھ پینے کے لیے لا دو۔ اچھا تم یہیں رکو، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ کسی کی نظر میں نہ آئے بغیر کیا لایا جا سکتا ہے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر گھر لوٹا۔ میں کسی نہ کسی طرح کوک کی 2 بوتلیں لے کر باہر باغ میں پہنچ ہی گیا۔ باغ میں زیادہ اندھیرا نہیں تھا، لیکن ہنا مجھے وہاں دکھائی نہ دی جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ سرگوشی کرتی وہ آواز ہنا کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہنا کسی سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں حیران ہوں کہ تم نے آج رات یہاں آنے کی ہمت کیسے کر لی۔ میں تو گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، جان من اچھا ہوا کہ تم یہیں مل گئے۔ اس خیال سے میرے جسم میں شعلے اٹھ رہے ہیں کہ آج کی رات تم اپنی خوشبو اس کم بخت ساجد پر بکھورو گی۔ یہ سن کر میرا جسم غصے سے الگ اٹھا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنا میرے علاوہ بھی کسی سے تعلق رکھتی ہوگی۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو اور خدا کے لیے جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ ہنا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ساجد یہاں ہی آنے والا ہے، اچھا ہوگا کہ وہ مجھے مل جائے۔ میں نے
تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے اس کم بخت سے شادی کی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ شادی سے انکار میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تم تو مجھ سے صرف 3 مہینے پہلے ملے اور ساجد سے میری منگنی کافی ماہ گزر گئے ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں نے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اس سے تمہاری شادی برداشت نہیں کر سکتا۔ ساجد سے میری شادی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بعد میں ہمیشہ کی طرح ملتے رہیں گے۔ ساجد نے کہا۔ آوارہ میں زیر لب بڑبڑایا اور اس درخت کی طرف دبے قدموں بڑھا جس کی آہٹ سے وہ آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا ہنا، تم نے میرے خواب چکنا چور کر دیے۔ غصے کے ساتھ میں حیرت زدہ بھی تھا کیونکہ میں نے وہ مردانہ آواز پہچان لی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جس نے ٹیلی فون پر اپنا نام کامران بتایا تھا۔ اس وقت میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس شخص کو بے وقوف بنانے کے لیے ہینا کا چائنا ٹاؤن بلا رہا ہوں وہ پہلے ہی ہینا سے تعلقات قائم کر چکا ہے۔ سنو کامران، ہینا کی آواز آئی، خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دو اور خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ کل میں تمہیں فون کروں گی، ملاقات کی جگہ اور وقت طے کر لیں گے، مگر اس وقت کیا؟ ایک دفعہ میری باہوں میں آ جاؤ۔ اچھا لیکن جلدی کرو۔ یہ جواب سنتے ہی میں درخت کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ کوک کی بوتلوں پر میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں وہ بوتلیں ان دونوں کے سروں پر مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن درخت کی دوسری طرف پہنچ کر میں حیران ہو گیا۔ وہاں ہینا اکیلی تھی اور درخت سے ٹیک لگائے بڑے سٹائل سے کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ کوک لائے ہو؟ ہینا کے ہونٹ ہلے مگر وہ کامران کی آواز تھی۔ میں اتنا حیرت زدہ ہوا کہ کوک کی بوتلیں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارے کیا یہ بوتلیں گھاس پر بہانے کے لیے لائے ہو؟ ہینا نے کامران کی آواز میں کہتے ہوئے جلدی سے دونوں بوتلیں اٹھا لیں۔ میں اس طرح کھڑا تھا جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں ہینا، وہ پھر کامران کی آواز میں بولی۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ کوک پیو، ٹھیک ہے؟ اس مرتبہ ہینا اپنی آواز میں بولی اور کوک بوتلیں ایک طرف رکھ کر اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اب بتاؤ کیسی رہی؟ ایک تم ہی نہیں ہو اس قسم کے ڈرامے کرنے اور آوازیں بنانے والے۔ مجھے یہ ڈرامہ کرنے میں یوں بھی آسانی ہو گئی کہ جب ہمارے گھر میں ایک اور ٹیلی فون لگ گیا تھا جس کا نمبر تمہیں معلوم نہیں تھا، اور وہ فون ابو نے میرے ہی کمرے میں لگوایا تھا، تو اس رات تم ہی فون پر جناب۔ ہینا نے میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کی یہ کنیزہ ہی تھی۔ میں نے کافی مشق کر کے یہ آواز بنانا سیکھا تھا۔ میں یہ ڈرامہ کسی اور طرح ختم کرنا چاہتی تھی، مگر جب جناب نے مجھے ہی چائنا ٹاؤن بلایا تو میں سمجھ گئی کہ تم میرے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہو۔ بس پھر میرا دماغ بھی چل پڑا۔ میں نے ایک طرف تو عارف کی بہن کو بلایا اور تمہاری شناخت یہ بتائی کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہوگے جس نے سفید لباس پہن رکھا ہوگا۔ مائی گاڈ، میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اور دوسری طرف میں نے عارف کو بھی فون کر دیا کہ تم نے فلاں وقت پر اس کی بہن کو چائنا ٹاؤن بلایا ہے۔ تم نے عارف کو ہاں کیوں بلایا تھا؟ میں نے ہینا کے دونوں کان پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا ہی تو یہ نتیجہ ہے کہ جناب شادی کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو تم مجھ سے شادی کے لیے اتنی بے چین تھی؟ نہیں تو اور کیا، انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی۔ ارے اب میرے کان تو چھوڑو۔ میں نے اس کے کان چھوڑ دیے اور گھاس پر بیٹھ گئے۔ سارے واقعات ایسے تھے کہ انہیں یاد کر کے مجھے ہنسی آئی تھی۔ ہینا میرے قریب بیٹھ کر کوک پینے لگی، کبھی کبھی وہ بھی ہنس دیتی تھی۔ بہرحال اب اور مزہ آئے گا، میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور گھاس پر لیٹتے ہوئے اپنا سر ہینا کی گود میں رکھ دیا۔ اب اور کیا مزہ آئے گا؟ ہینا نے پوچھا۔ 1 اور 1 11۔ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ میں نے اپنی ہابی ایک دم ترک کر دی تو اندر سے بہت اداس ہو جاؤں گا۔ اب یہ کام ہم دونوں مل کر کیا کریں گے؟ ہم دونوں مل کر اس شہر کا ناتا باندھ کر دیں گے۔ میں اب اس کام میں نہیں پڑوں گی، بس تمہیں پانے کے لیے ایک مرتبہ کر گزری، اب مجھے خوش رکھنے کے لیے جاری بھی رکھنا پڑے گا۔ ہینا کچھ سوچنے لگے، پھر یک دم ہنس پڑی اور اس نے کہا، ویسے یہ ہے بڑا دلچسپ نا؟ میں لیکن کچھ نہیں۔ میں نے ایک دم اٹھ کر اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا،
ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ابھی 2-4 سال تک ہم بچے کے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے۔ میں نے کہا کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں ہے، تم خود سوچو، اگر بچے وغیرہ ہو گئے تو پھر ہم یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکیں گے، اور پھر میں کسی نہ کسی طرح ہینا کو اپنے ڈیرے پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی میں نے اور ہینا نے یہ ایکٹیویٹی اسی رات سے شروع کر دی۔ میں نے ایک لڑکی اور ہینا نے ایک لڑکے کو فون پر دوسرے دن شام کو چائنا ٹاؤن میں بلایا۔ ان دونوں کے ساتھ ہم نے ڈرامہ کیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، بلکہ اب تو ہمارے پاس بے شمار کہانیاں ہیں۔ میری یہ کہانی پڑھنے والے خیال رکھیں کہ اگر کبھی رات کو انہیں اس قسم کا کوئی فون موصول ہو تو ذرا احتیاط برتیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ فون میرا یا ہینا کا بھی ہو سکتا ہے۔